بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر اس وقت صحرا دے یا رب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، حاضرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں 45ویں اقامت دین پروگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ اقامت دین کے ساتھ ساتھ فہو یشفین مہم جاری ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے جو شرعی تدابیر ہیں اور جو شرعی رہنمائی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج اقامت دین کا موضوع ہے وبائیں بلائیں بگانے میں اذانوں کا کردار۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کل کی پریس کانفرنس میں جو ہم نے سنی علماء و مشائخ کی طرف سے کرونا سے بچاؤ کا جو اعلامیہ پیش کیا تھا،
اس میں پاکستان اور پاکستان سے باہر عالم اسلام کے تمام حضرات سے یہ درخواست کی تھی کہ اذانیں دی جائیں، دن ہو یا رات ہو، مکانوں کے اندر، چھتوں پر، چوکوں چوراہوں کے اندر۔ گزشتہ رات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پاکستان کے مختلف شہروں کی فضائیں اذانوں سے گونجتی رہیں، اور پاکستان سے باہر بھی کچھ دوستوں نے اہتمام کیا۔ بندہ ناچیز کے علاوہ علماء اہل سنت نے بھی اس سلسلہ میں لوگوں کو متوجہ کیا اور اذانیں دینے کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج رات بھی انشاءاللہ اذانیں دی جائیں گی، اور آگے تسلسل کے ساتھ جب تک یہ وبا پوری طرح اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اذان تو تحریک پر مسلسل انشاءاللہ عمل کیا جاتا رہے گا۔ یہ ایک المیہ ہے کہ جب کوئی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے تو کسی نہ کسی طرف سے اس کے مقابلے میں کچھ آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی۔ کبھی تو لبرل لوگ ایسا کرتے ہیں، اور کبھی مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے بھی اپنا کام دکھاتے ہیں۔ اذان کے لحاظ سے جو ہی کل یہ لائحہ عمل اور اعلامیہ پیش کیا گیا، اس کے ساتھ ہی اذان کے خلاف کچھ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی کہ اذان اس طرح بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اور ان حالات میں جو غم و کرب کے حالات ہیں، اذان دینا معاذ اللہ اس کو بدعت کہا جانے لگا۔ تو اس سلسلہ میں آج کا ہمارا یہ لیکچر سارے کا سارا اس موضوع پر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اذانوں کی آوازیں گونجیں گی، اور صرف ایک بیماری ہی نہیں، ساری بیماریاں بھاگیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا، اندھیرے دور ہوں گے، خوشحالی آ جائے گی، اور اللہ کے فضل سے دارین کی سعادتیں میسر آئیں گی۔ اذان کا جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ اذان کا ایک خصوصی ربط ہے۔ ہم نے گزشتہ سال غزوہ ہند کانفرنس میں بھی اس چیز کو اجاگر کیا تھا، اور آج بھی اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو حدیث شریف در منصور میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، ابن عساکر میں بھی ہے، اور حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی ہے، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل آدم الہند فاستوحش، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ہند میں نازل ہوئے تو آپ کو وحشت محسوس ہوئی، چونکہ اس سے پہلے جنت میں تھے، اور دنیا میں جب پہلا انسان زمین پر رونق افروز ہوا، اسے وحشت اور اجنبیت جب محسوس ہوئی، فنازل جبریل علیہ السلام فنادى بالاذان، تو حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے اذان کے کلمات کو پڑھا، اور بر صغیر پاک و ہند کی فضاؤں میں، روئے زمین میں
سب سے پہلے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ صدائیں بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پہ سب سے پہلے بلند ہوئی۔ اور یہاں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی تسکین کا جو کلمات باعث بنے اور جن کلمات طیبات سے آپ کی وحشت ختم ہوئی، اجنبیت کا احساس ختم ہوا اور زمین پر آپ مانوس ہوئے، جو کلمات آپ کے لیے باعث تسکین ہیں یقیناً آپ کی اولاد کے لیے بھی وہ باعث تسکین ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب پہلی بار یہ زمین پر اذان پڑھی جا رہی تھی تو وہ کسی نماز کی اذان نہیں تھی، بلکہ وہ طلب سکینہ کے لیے تھی، نزول رحمت کے لیے تھی۔ اور پھر آگے اللہ کے فضل سے یہ کلمات فضاؤں میں گونجے اور پھر اس زمین پر لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آباد ہوئے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، اور پھر سب سے آخر میں ہمارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری ہوئی۔ اور پھر خصوصی طور پر نماز کے اوقات کے لحاظ سے بھی جو اعلان تھا وہ اسی صورت میں کیا گیا، اور اس کے باقاعدہ فضائل بیان کیے گئے، یعنی اس کے کلمات کے فضائل ہیں، اگرچہ وہ وقت نماز کا ہو یا نماز کے علاوہ کا ہو۔ کلمات اس کے اتنے جامع ہیں جس کے اندر اہم اسلامی عقائد بھی ہیں اور پھر دعوت عمل بھی ہے، جس کے اندر دنیا کی اور آخرت کی فلاح بھی ہے، اور جس کے اندر نظام زندگی اور نظام بندگی کے لحاظ سے ایک بہترین لاہ عمل موجود ہے۔ مختصر لفظوں میں اذان پورے اسلام کا خلاصہ ہے، اور اسی لحاظ سے اس کے اثرات بھی ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کو اپنی امت کے لیے بطور خاص شروع کیا نمازوں کے لحاظ سے، تو بخاری شریف میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور بخاری شریف کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے، باب فضل التعظیم، اذان پڑھنے کا باب۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث شریف ذکر کرتے ہیں جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 608 کے طور پر ذکر کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اذان کے کتنے فوری اثرات ہیں اور کس قدر اذان سے انسان کو ریلیف پہنچتا ہے، اور وہ شیطان جو انسان کے لیے عدو مبین ہے اور ہر لحاظ سے انسان کو مایوس کرنا چاہتا ہے، انسان کو گھیرنا چاہتا ہے، انسان کو بیمار کرنا چاہتا ہے، انسان کو گناہوں کی گندگی کے اندر معاذ اللہ ملوث کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف اذان کا جو کردار ہے اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان پڑھی جاتی ہے نماز کے لیے تو اس کے کلمات